آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے موڑ پر بات کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں ایک گہرے دکھ کا لمحہ تھا، اور اسی وقت آپ دیکھیے دنیا میں بھی اہم تبدیلیاں جیسے تیار ہو رہی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 578 عیسوی کے آس پاس کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بے حد شفیق دادا حضرت عبد المطلب ان کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ جی بالکل، یہ ظاہر ہے 8 سال کی عمر میں ایک بہت بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھا، پھر والدہ کا، اور اب دادا کا بھی۔ لیکن یہیں سے آپ دیکھیں وہ ایک ذمہ داری کی منتقلی کا مرحلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، ایک نئے مگر اتنے ہی پیار کرنے والے شفیق ہاتھوں میں۔ بالکل، حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، روایت میں یہی آتا ہے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یعنی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ جی، سگے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد۔ جی ہاں، روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے جنازے کے ساتھ تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، بہت غمگین تھے۔ یقیناً یہ صدمہ گہرا تھا، اور ابو طالب نے یہ ذمہ داری دیکھیں کمال محبت سے نبھائی۔ حالانکہ مالی طور پر وہ بہت کیا کہتے ہیں آسودہ حال نہیں تھے، خوشحال نہیں تھے۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دی، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا، تحفظ دیا۔ اور یہی محبت اور یہی تحفظ تو بعد میں نبوت کے اعلان کے بعد اس مشکل ترین وقت میں ڈھال بنا۔ بالکل، ایک مضبوط ڈھال۔ تو یہ جو دور تھا نا ابو طالب کی کفالت کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ عملیت پسندی، وہ اخلاقی پختگی پیدا کرنے میں بہت اہم ثابت ہوا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں وہ ذاتی اور جذباتی تبدیلیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ رہی تھیں۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقت یعنی 578 عیسوی کے لگ بھگ بڑی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا کہ یہ سب کس پس منظر میں ہو رہا تھا۔ جی، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ اس وقت دنیا کی جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی رومی سلطنت، ہاں جی، اور دوسری ساسانی یعنی فارسی سلطنت، فارس کی۔ یہ دونوں آپس میں ایک بہت طویل، بہت تھکا دینے والی جنگ میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ یہ جنگ 572 عیسوی میں شروع ہوئی تھی اور چل رہی تھی۔ اچھا، تو دنیا کے بڑے کھلاڑی آپس میں ہی مصروف تھے۔ بالکل، اور یہ جنگیں انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، کمزور کر رہی تھی۔ اس کا براہ راست اثر عرب پر شاید فوری طور پر نہ پڑا ہو۔ فوری اور براہ راست شاید نہیں، لیکن بالواسطہ اثر بہت گہرا پڑ رہا تھا۔ دیکھیں نا، جب بڑی طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو رہی ہوں تو وہ ایک طرح کا خلا پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ ان کی توجہ اپنی جنگوں پر تھی تو عرب کے معاملات میں ان کی مداخلت کم ہو گئی، اور یہ صورتحال انجانے میں ہی صحیح مستقبل میں ایک نئی طاقت یعنی اسلام اس کے ابھرنے کے لیے جیسے حالات سازگار بنا رہی تھی۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اور خود عرب کی سرزمین کا کیا نقشہ تھا اس وقت؟ کوئی مرکزی حکومت تھی وہاں؟ نہیں، عرب میں اس وقت بھی کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی۔ سارا نظام قبائلی تھا، قبیلے اپنی اپنی جگہ خود مختار تھے، اور ان کے آپس کے جھگڑے بھی تو مشہور ہیں۔ جی ہاں، قبائل کی آپسی لڑائیاں، جھڑپیں، جنہیں ایام العرب کہا جاتا ہے، وہ عام تھیں۔ البتہ مکہ کو ایک خاص مرکزیت حاصل تھی، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ قریش کا اثر و رسوخ تھا؟ بالکل، قریش کعبہ کے متولی تھے تو ان کا بڑا اثر تھا، اور تجارت بھی چل رہی تھی۔ تجارت کا آپ نے ذکر کیا، ابو طالب بھی تو تاجر تھے۔ جی بالکل، یمن اور شام کے درمیان جو تجارتی راستے تھے ان پر قافلے چلتے تھے، ابو طالب بھی ان میں شریک ہوتے تھے، اور یہی وہ سفر ہیں جن میں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم عمری میں اپنے چاچا کے ساتھ گئے۔ اچھا، اور معاشرتی اور مذہبی طور پر کیا صورتحال تھی؟ معاشرتی طور پر دیکھیں تو بت پرستی بہت عام تھی، کعبہ خود بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ بری رسمیں بھی تھیں، جیسے قبائلی عصبیت بہت شدید تھی، جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بھی بعض قبائل میں تھا۔ لیکن کچھ اچھی باتیں بھی تو ہوں گی۔ ہاں بالکل، جیسے مہمان نوازی عربوں کی پہچان تھی، وعدے کی پاسداری کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بہادری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ خوبیاں بھی موجود تھیں۔ اور مذہب میں بت پرستی کے علاوہ یثرب جو بعد میں مدینہ منورہ بنا،
اور شمالی عرب کے کچھ علاقوں میں یہودی اور عیسائی قبائل بھی آباد تھے۔ تو وہ لوگ توحید کے تصور سے، ایک خدا کے تصور سے کسی نہ کسی حد تک واقف تھے، اگرچہ ان کے اپنے عقائد میں بھی وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ذاتی طور پر ایک بڑے صدمے سے گزر رہے تھے، دادا کی وفات ہوئی اور چچا ابو طالب کی محبت بھری کفالت میں آئے، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو ساتھ موجود تھا۔ بالکل یہی تصویر بنتی ہے۔ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی تربیت، صبر سیکھنے، مشکلات کا سامنا کرنے کے حوالے سے تو اہم تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ عالمی سطح پر پرانے نظاموں کا یہ زوال اور عرب کی یہ مخصوص صورتحال، یہ سب مل کر جیسے ایک بہت بڑے آنے والے انقلاب کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک شخصیت کی تعمیر ہو رہی تھی اور ساتھ ہی عالمی منظر نامہ بھی بدل رہا تھا۔ جی، یہ ذاتی کردار سازی اور یہ بدلتے ہوئے عالمی حالات، ان کا ایک ساتھ ہونا یہ تاریخ کے بڑے غیر معمولی لمحات میں سے ہے۔ واقعی یہ بات غور طلب ہے کہ کس طرح ایک فرد کی زندگی کے ذاتی واقعات اور اس وقت کے وسیع تر عالمی اور علاقائی حالات مل کر تاریخ کا دھارا موڑنے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی گہرے اور سبق آموز پہلوؤں کو اسی انداز میں سمجھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔